ڈاکٹر صاحب ابھی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ملک کے اندر اگر ایک چیز سٹیبل نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بھی کسی نہ کسی طرح اپسیٹ ہوتی ہیں، اور جب ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو حالات و واقعات ہم سب کے سامنے، اس سارے پروسیس کے اندر ایک عام آدمی سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ چونکہ اس ساری صورتحال پہ بہت نظر بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، میں ضرور چاہوں گی آپ گفتگو کا آغاز کریں اس پوائنٹ سے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مہنگائی کا سب سے بڑا بوجھ عام مزدور محنت کش آدمی پہ اس لیے پڑتا ہے کیونکہ نہ صرف اس کی انکم کم ہوتی چلی جاتی ہے مگر جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی دولت کی شکل آپ کو ایسٹس میں نظر آتی ہے۔ مثال طور پہ کسی کی زمین ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کی فیکٹری ہے اینڈ سو آن۔ تو جب مہنگائی ہوتی ہے ان ایسٹس پہ نیگیٹو انفلوئنس نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں، جبکہ میری جو انکم ہے، اگر میں تنخواہ لے رہا ہوں کسی سے، اگر 24% مہنگائی ہوگی تو 24% میری تنخواہ کے اندر کمی آ جائے گی، میری ویلتھ کے اندر کمی آ جائے گی۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے ایکچولی مہنگائی کے نتیجے میں ان ایکوالٹی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور غریب آدمی کے حالات کی زندگی اور زیادہ بدترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یو سو رائٹ ڈاکٹر تیمور، لیکن اب اس بیلنس کو مینٹین رکھنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں آپ نے کہا کہ ایک آدمی امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، انفیکٹ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی غربت کی لکیر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی کوالٹی آف لائف کو اس طرح سے کیٹر نہیں کر پا رہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے ہیلتھ کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں، سو یہ تو اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ سارا جو ایک سٹرکچر ہے وہ ڈسٹربنس کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی اور آئی ایم سو ہیپی کہ ایٹ لیسٹ پبلک لیول پہ اس بات کو اکنالج کیا جا رہا ہے، کیونکہ بزنس ایز یوزول لوگ پالیٹکس میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں وغیرہ، مگر جو ایکچوئل ایشو ہے وہ یہی ہے۔ مڈل کلاس کو تو بالکل اس کی ایویپوریشن ہو گئی، وہ ایویپوریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ٹیکس سٹرکچر ہے اس میں زیادہ تر ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل کے اندر وصول کیے جاتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایکچولی مڈل کلاس کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے، کیونکہ جو بہت ہی غریب ہے اس کی تو کنزمپشن ہی اتنی کم ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد حساب کوئی نہیں رورل ایریاز وغیرہ کے اندر، مگر جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹلی وہاں پہ بھی ٹیکس لگنا ہے، سیلری پہ بھی، اور اس کے اوپر سے جتنی چیزیں انہوں نے خریدنی ہے اس پہ وہ مزید ٹیکس اور پے کری جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ایکچولی برڈن جو ہے وہ سارا مڈل کلاس پہ۔ مڈل کلاس پہ ڈاکٹر صاحب اس بات کو آپ مزید بھی میں چاہوں گی اس پوائنٹ سے بھی کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں، ہمارے ایکسپرٹس اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، یہ سارے انڈیکیٹرز جو مائکرو یا میکرو لیول کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تو آتے ہیں، بٹ آپ کی اور میری جیب کے اوپر یا غریب طبقے کی جیب کے اوپر جو مزدوری کرتا ہے اس کے تو کوئی اثرات نہیں آ رہے۔ شاید وہ انڈیکیٹرز صرف ایک میکرو لیول کے اوپر یہ فیل کیے جاتے ہیں، ایک عام آدمی تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ جی، اور یہ انڈیکیٹرز بھی کوئی جس طرح حکومت ان کو پریزنٹ کر رہی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے 24% تک انفلیشن تھی، تو اب انفلیشن کم ہوئی ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ بمپر کراپ ہوئی ہے، ویٹ بہت سستی مل رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ویٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ مارکیٹ میں جا رہی ہے، مارکیٹ میں ویٹ کم ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا، مگر کسان تو برباد ہو گیا اور اگلے سال ویٹ جو ہے اس طرح سے کراپ ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا آئل پرائسز اور پیٹرول پرائسز کے اندر تھوڑی سی کمی ہوئی، گورنمنٹ نے جو انٹروڈیوس کی تو اس سے بھی انفلیشن کم ہوئی، بٹ انفلیشن ہے اس وقت 11.8%، پہلے 24 تھی۔ یہ سٹل بھی مینیجیبل انفلیشن نہیں ہے 11.8، اس کو 5% سے بھی کم ہونا چاہیے انفلیشن کو۔ تو اس کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے حکومت کے پیریڈ کے اندر اتنی ہی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہو رہی تھی، لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اب کیونکہ ہم 25% سے 11% پہ آئے ہیں، 12% پہ آئے ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی کم ہو گئی۔ اٹ ہیز ٹو کم بلو 5%، ابھی بھی انفلیشن ہو رہی ہے، تو اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہو رہی پاکستان۔ اچھا، ایجوکیشن، اب یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے بچوں کی اسکول سے باہر ہے جن کی اسکول تک رسائی ہے ہی نہیں۔ پھر جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے وہ بھی، آپ تو چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا ہمارا سسٹم ہے اور کس سسٹم کے تحت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پرائیویٹ ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کے اندر جو فیس ہے یا آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے ماں باپ کی جو جیب کے اوپر ایک بوجھ ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔
آپ گورنمنٹ اسکولز یا کالجز میں ہم پڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں معیار کے حوالے سے کنسرن ہے. جب ہم پرائیویٹ یونیورسٹیز یا کالجز کی طرف آتے ہیں تب ایک اور بڑا برڈن ہے. سو ایسے میں کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک کہا. ایسے میں کوالٹی پبلک ایجوکیشن کے بغیر کیسے ہم ملک کو چلا سکتے ہیں؟ اٹس امپاسبل, کیونکہ میرٹ کی بنیاد پہ تو ہم چل ہی نہیں رہے. اگر آپ نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ایک مہینے کی آپ کو اگر 1 لاکھ روپے فیس جمع کرنی پڑے تو اس کا مطلب ہے ایک بچے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ طبقہ ہی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے جو کہ سیٹھوں کے بچے ہیں, اور عام مڈل کلاس کا کوئی فرد جو ہے وہ تو 1 لاکھ روپے ایک مہینے کی فیس نہیں جمع کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن بیکمز صرف ایک ایلیٹ کی کا کلب بن گیا ہے, بن گیا ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اور آپ جیسے جو جتنے لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے بچے کبھی بھی ان کے بچوں سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, ایکول فوٹنگ ہی نہیں ہے. کوئی میریٹوکریسی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. جو امیر ہیں وہ بیسٹ ایجوکیشن حاصل کر لیں گے, بیسٹ جابس بھی ان کو مل جائیں گی, وہ ایلیٹ میں رہیں گے. جو بیچارے مڈل کلاس اور غریب کے لوگ ہیں ان کو تو ایجوکیشن نصیب میں ہی نہیں ہوگا. تو اٹس اے ٹوٹلی انفیئر ان ڈیموکریٹک کائنڈ آف سچویشن. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو جو پبلک ایجوکیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. پرائیویٹ ایجوکیشن تو ہمیشہ امیر لوگوں کو فیور کرے گی, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور جو پبلک ایجوکیشن جس کی آپ بات کریں, اور وہ تو ڈاکٹر صاحب ہماری پرائیورٹیز کا حصہ ہی نہیں ہے. اگر وہ ہماری پرائیورٹی کا حصہ ہو تو اب تک شاید جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں جن سکولز کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کالجز کی ہم بات کر رہے ہیں, جن بچوں کے سکول سے باہر رہنے کی بات کر رہے ہیں, وہی پاسبل نہیں ہو پایا ابھی تک ہم سے. بالکل 25 ملین بچہ جی آؤٹ آف سکول بیٹھا ہوا ہے. اچھا, پڑوس میں آپ انڈیا اور چائنا کو دیکھیں, وہاں پہ ساری ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن پبلک ایجوکیشن ہے, اور دیکھیں ان کا گروتھ ریٹ دیکھیں, وہاں پہ پاورٹی کم ہو رہی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس تو کوئی اسکلڈ لیبر پاور ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں. جو تھوڑی بہت اسکلڈ لیبر ہوتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. 8 لاکھ جو ہمارا لیبرر ہے وہ باہر جا کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی اکانومی نہیں چل سکتی پبلک ایجوکیشن کے بغیر. یہ فیکٹس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی ایجوکیشن کی ہم جہاں بات کریں, ایک برین ڈرین بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب بچے چلیں, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں کی جن کی ہم بات کریں, جب یہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے والدین شاید افورڈ کر لیتے ہیں, تو ان کا بھی ایک بہت بڑا علم ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے جی باہر جانا ہے, ہم نے فلانے ملک کے اندر سیٹل ہونا ہے, ہم نے فلانے ملک کے اندر یہ بزنس کرانا ہے. سو وہ بھی جو ہمارے ملک کے اندر بچے پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی باہر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ملک میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. And we can't blame them کیونکہ سینیریو, حالات و واقعات بھی فیور میں نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی کہیے گا. دیکھیں جی, میں لمز کا پروفیسر ہوں, لمز میں پڑھاتا ہوں, جو کہ آپ کہہ لیں پاکستان کا ایک ایلیٹ یونیورسٹی ہے, ایکیڈیمکلی بھی ایلیٹ ہے اور طبقاتی اعتبار سے بھی. مگر جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں آگے اور کتنے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واسٹ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم باہر رہنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایلیٹ میں یہ حال ہے تو پھر ظاہری بات ہے مڈل کلاس کے اندر, ورکنگ کلاس کے اندر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم باہر جائیں گے, وہاں سے ریال کمائیں گے, ڈالر کمائیں گے, اور ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو واپس بھیجیں گے, کچا مکان جو ہے اس کو پکا مکان بنائیں گے. تو وہاں پہ چند سال کی محنت کے نتیجے میں کچھ یہاں پہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہو جاتی ہے, کچھ لوگ بہتر حالات میں رہتے ہیں. سو یو آر رائٹ, یو کانٹ بلیم دیم, بٹ مگر بلیم کرنا ہے کسی کو, ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا ہے تو حکومت اور حکومتی پالیسی کو ٹھہرانا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس کے نتیجے میں لوگ پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہیں. اچھا, دلچسپ بات ارملہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا قیمتی انسانی سرمایہ ہیومن کیپٹل باہر جا رہا ہے, بلکہ جو ہمارا دوسرا سرمایہ ہے جس کو پیسہ کہتے ہیں, ویلتھ کہتے ہیں, وہ بھی ساری باہر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ 12.5 بلین ڈالرز کی پراپرٹی صرف دبئی شہر کے اندر 23,000 پاکستانیوں کی نکلی. تو آپ خود ہی اندازہ کریں, پاکستان اس وقت بھیک مانگ رہا ہے اور ہمارے پاکستانی جو ہے اپنا سرمایہ باہر لے کے تو انویسٹمنٹ باہر ریل اسٹیٹ میں کر رہے ہیں. تو کیسے ملک چل سکتا ہے ایسے؟ وہی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, انسرٹنٹی اتنی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ انویسٹ کرنے کے حوالے سے بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کل کو اس ملک میں کیا ہوگا, کیا معاملات ہوں گے, بچے باہر جانا چاہتے ہیں. سو رائٹ, تھینک یو بھائی. میں ڈاکٹر